میں عرض یہ کر رہا تھا کہ میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ تبرعہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے بچپن تک کا زمانہ دیوبند کے اندر گزارا، اور کبھی اگر دیوبند سے چند دنوں کے لیے بھی باہر جانا پڑتا تھا تو مجھے شاخ گزارتا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ دیوبند کی بنیادی خصوصیت حقیقت وہ بزرگ تھے، وہ لوگ تھے جو ماں ان علیہ وآصحابہ کی صحیح تفسیر اور دین کا جو معتدل مزاج ہے، دین کی جو معتدل تعبیر ہے، وہ اگر ہم نے کہیں دیکھی تو دیوبند کے اکابر میں۔ آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ دین کے 5 شعبے ہیں: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق۔ یہ 5 شعبے مل کر دین بنتے ہیں۔ تو میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ تو فرمایا کرتے تھے کہ عقائد سے لے کر اخلاق 5 شعبوں میں ہمارے اکابر نے جو ایک معتدل مزاج اپنی تحریر و تقریر سے دی اور اپنے عملی زندگی سے بھی پیش کیا، وہ ہے در حقیقت جس کا نام دو۔ عقائد میں دیکھو تو اللہ تبارک و تعالیٰ عقائد میں اعتدال، حضرت حکیم الاسلام اور قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی 2 کتابیں اس موضوع پر موجود ہیں، اور اس میں ایک کے اوپر مجھے جو تحریر لکھنے کا اتفاق ہوا ہے، جس میں میں نے یہ عرض کیا تھا کہ مسلک دیوبند کو واضح کرنے کے لیے در حقیقت کسی الگ کتاب کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ کوئی فرقہ نہیں ہے جو جمہور امت سے ہٹ کر پیدا کر دیا گیا ہو۔ آپ عقائد کی کوئی بھی اہل سنت کی کتاب اٹھا کر دیکھ لو، وہ مسلک علماء دیوبند، اور صحیح قرآن و حدیث سے جو صحیح عقائد ثابت ہیں وہ اٹھا کر دیکھ لو، وہ مسلک علماء دیوبند۔ تو عقائد میں بھی اعتدال، عبادات میں بھی اعتدال، اور معاملات میں بھی اعتدال، معاشرت میں بھی اعتدال، اخلاق میں بھی اعتدال، دین کی یہ صحیح تصویر ہے جو قادر نے پیش کی ہے دنیا کے ساتھ۔ اور سب کچھ وہ ایک جملہ مجھے والد ماجد کانوں میں گونجتا رہتا ہے، فرمایا کرتے تھے کہ وہ سب کچھ ہو کر بھی کچھ نہیں، یعنی علم و فضل کے پہاڑ ہیں اور تحقیق و تدقیق کے چھلاوہ ہیں، لیکن ان کے خرابہ کو دیکھو تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان کو اپنے علم و کمال کی کوئی ہوا بھی ملے۔ حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر 2 حرف علم کی تہمت قاسم کے نام پر نہ ہوتی تو لوگوں کو پتہ بھی نہ چلتا کہ قاسم کہاں پیدا ہوا تھا اور کہاں۔ یہ لوگ صدق مفتی عزیز الرحمان صاحب قدس اللہ تعالیٰ سے مفتی اعظم ہے جن کے فتاویٰ 10 جلدوں میں ابھی چھپے ابھی تک ناتمام ہیں، ان کے بارے میں وہ ہمارے نسبی اعتبار سے بھی ان سے رشتے داری تھی۔ میرے والد ماجد رضی اللہ تعالیٰ جو فرماتے تھے کہ دارالعلوم جانے سے پہلے اپنے قرب و جوار کی بیواؤں کے گھر جا کر ان سے کہا کرتے تھے کہ بیوی کسی کو کوئی سودا سلت منگانا ہو تو مجھے بتا دو، میں بعد آ کے تمہیں سودا سلت لے کر دوں۔ اور جانے سے پہلے بیواؤں کے گھروں میں جا کر ان سے سودا سلت کی تفصیل معلوم کر کے بازار سے خرید کر بیواؤں کے گھروں میں پہنچاتے تھے۔ اور بعض اوقات کوئی خاتون یہ کہتی کہ مولوی صاحب آپ کو تو میں نے ہر دنیا کہا تھا، آپ پودینہ لے آئے، یا آپ کو میں نے پاؤ بھر کہا تھا آپ آدھا پاؤ لے آئے۔ تو کہتی بیوی کچھ فکر نہ کرو، میں ابھی جاتا ہوں اور مجھ سے غلطی ہو گئی، دوبارہ وہ جا کر تمہاری مطلب کی چیز لیا۔
دوبارہ جاتے دوبارہ پہنچا دے. یہ تھا مفتی اعظم اعظم ہند. نہ کوئی غرور ہے نہ کوئی تکبر ہے نہ اپنی ذات کے کمال کا کوئی احساس ہے. اپنے آپ کو مٹائے ہوئے ہیں, فنا کیے ہوئے ہیں. فرماتے تھے یہ سب کچھ ہو کر بھی کچھ نہیں. معاشرت کو دیکھو تو آج کی دنیا میں لوگوں نے دین نام رکھ لیا ہے صرف عقائد اور عبادات. معاملات میں حلال و حرام کی فکر نہیں, معاشرت میں حلال و حرام کی فکر نہیں. معاشرت کو دین سے خارج ہی کر دیا گیا, گویا دین کا حصہ ہی نہیں تھا. حالانکہ یہ دین کا عظیم حصہ ہے معاشرت, اور اس کے بارے میں قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھری ہوئی ہے. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده, یہ ارشاد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, جو تمام معاشرت کے اصولوں کی بنیاد. لیکن ہم بھول چکے ہیں اور اس کی خلاف ورزیاں کرتے ہیں, اور خلاف ورزیاں کرنے کے بعد یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم کسی گناہ کا ارتکاب کریں. لیکن ان بزرگوں کا معاملہ یہ تھا, میں نے اپنے والد ماجد صلی اللہ تعالیٰ سے سنا کہ ان کی معاشرت اتنی سادہ اور اتنی دوسروں کے خیال پر مبنی تھی کہ اپنی ذات سے کسی بھی دوسرے انسان کو کوئی ادنا تکلیف نہ کر. انہیں حضرت مفتی عبد الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ بعض اوقات کوئی غلط بات کہہ دیتا تھا, حضرت کے سامنے کوئی غلط بات کہہ دی جو بدلی طور پر ہوا, لیکن اس کے منہ پر اس کی اس طرح تنقید کرنا جس سے اس کی دل ٹوٹے, یہ گوارا نہیں تھا. کبھی زندگی بھر اس طرح تنقید نہیں بناؤ, بلکہ اس کے قول کی خود اس طرح تعمیر کر لیتے تھے کہ جس سے اس کی غلطی کی بھی اصلاح ہو جائے اور اس پہ زندگی میں تو فرماتے تھے. یہ حضرت کا مخصوص جملہ تھا. میں نے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے سنا, مجھے کبھی زیارت محسوس نہیں ہوئی. والد ماجد سے سنا کہ جب کسی نے تو غلط بات کہی تو اس کے جواب میں کہی, گویا کہ آپ کا مطلب یہ ہے, یہ فرماتا گویا کہ آپ کا مطلب یہ ہوگا, وہ اس کی غلط بات کو اس کی تعویل کر کے اس کو صحیح طریقے سے بتا کر اس کی غلطی پر بھی کر دیا, اور براہ راست منہ پر اس کی برائی یا منہ پر اس کی دلاداری کر لیتا ہوں میں. تو یہ چیزیں کہاں آج علم کا غرہ ہے, تحقیق کا پندار ہے, اور اگر کسی سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس میں اس بات کا لحاظ کہ اس انداز سے بات کہوں کہ دوسرے کی دل نہ ٹوٹے, دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے, یہ کہاں یہ ان اکابر کا تو امتیاز تھا جو انہوں نے اپنے زندگی میں جس پر عمل کر کے دکھایا.